بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 84 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم وہ احادیث پڑھیں گے جن میں اس بات کا بیان ہے کہ اگر کسی شخص کے 2 یا 3 بیٹے فوت ہو جائیں، اور اسی طرح اس شخص کا بیان ہے جس کے متعلق لوگوں کی رائے اچھی ہو، تو ان دونوں کی تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ شفاعت الفرط لابویہ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من میت یموت له 3 من الولد الا ادخلہ اللہ تعالی الجنۃ فقال عمر اوسنانی فقال صلی اللہ علیہ وسلم اوسنانی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے 3 بیٹے فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اوسنانی، اگر 2 ہوں تو پھر؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم اوسنانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ہوں تب بھی یہی حکم ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن عبد الملک عن رجل من اہل الشام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انک لتری السقط محبنطئا یقال له ادخل الجنۃ فیقول له لا حتی يدخل ابوایا۔ ایک شامی صحابی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ بے شک تم قبل از وقت پیدا ہو کر مر جانے والے کسی بچے کو جو ہے وہ تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے، ہکا بکا کسی کو تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے۔ یقال لہو، اس سے کہا جائے گا ادخل الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فیقول لہو، تو وہ کہے گا کہ لا، نہیں، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے والدین جنت میں نہ چلے جائیں۔ عزیز طلبہ، ان روایات کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ اگر کسی شخص کے 2 یا 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اس پر صبر کرے، صابر رہا ہو، شکوہ شکایت اس کی زبان پر نہ آئے اور اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ کو ناپسند ہو، اس کے رب کو ناپسند ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے والدین کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے کراں کی ایک ادنا سی مثال ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بے بہا رحمت ہے اس کی ایک جو ہے وہ چھوٹی سی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ننھی سی عمر میں جو بچہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے والدین اس کے چلے جانے پر صبر کرتے ہیں، شکوہ شکایت زبان پر نہیں لاتے، تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، اس صبر کے بدلے میں، اس آزمائش پر پورا اترنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ تو 2 یا 3 بچوں کا پہلی حدیث میں ذکر ہے کہ 3 بچے فوت ہو جائیں۔ حضرت عمر نے پوچھا 2 اگر کسی کے فوت ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا 2 کا بھی وہی حکم ہے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جس نے 2 ذخیرے آگے بھیجے، 2 بچے آگے بھیجے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اگر کوئی ایک ہی ذخیرہ بھیج سکا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر عرض کیا کہ اگر کسی کا کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی ذخیرہ اس نے آگے نہیں بھیجا، وہ بے اولاد ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کا ذخیرہ میں خود ہوں گا اور انہیں مجھ جیسا کوئی اور نہیں ملے گا۔ تو یقیناً جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اپنی امت پر اتنے شفیق ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں، اور امت جو ہے
اپنے نبی کے طریقوں کو آج بھول چکی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے 2 یا 3 بیٹے فوت ہو جائیں ان کو جو ہے وہ جنت میں داخلہ مل جائے گا، ان کو ان کے والدین کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اس طرح دوسری حدیث میں تو اس بچے کا بھی ذکر ہے جو قبل از وقت جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی مدت مکمل نہیں ہوتی، پیدائش کی مدت مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ پیدا ہو جاتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے قیامت کے دن ہکا بکا کسی کو تلاش کرتا ہوا ملے گا، تو اس سے کوئی کہے گا یا اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ، تو وہ کہے گا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اپنے والدین کو جنت میں نہ لے جاؤں، تو اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق پر اتنا مہربان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایک بہت بڑی رحمت کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کو جنت میں بھیج دیں گے۔ لہٰذا جس کے ایسے بچے فوت ہو جاتے ہیں قبل از وقت پیدائش کے وقت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں ننھی سی عمر میں، چھوٹی سی عمر میں، تو ان کو دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آزمائش پر جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے، شکوہ شکایت زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں تو کیوں مر گیا، میں مر جاتا، میری عمر ہو گئی ہے اور میں نے زندگی دیکھ لی ہے، میں مر جاتا۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس پر جو ہے وہ شکوہ کرنا ہے، ایسی بات زبان سے نہیں نکلنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ایسی بات ناپسند ہے۔ اگر ان سب چیزوں کو کوئی پابند ہے، صبر کرتا ہے، شکوہ شکایت زبان پر نہیں لاتا، کسی قسم کی کوئی ایسی بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو اس شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا وعدہ ہے، ایسا شخص جو ہے، ایسے والدین جو ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس سے اگلی روایت ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التُّسْتُرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مِنْهُ شَرًّا وَيَقُولُ النَّاسُ فِي حَقِّهِ خَيْرًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَاتِ عِبَادِي عَلَى عَبْدِي وَغَفَرْتُ عِلْمِي۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی ایسا شخص فوت ہوتا ہے جس کے شریر ہونے کا اللہ کو علم ہوتا ہے اور لوگ اس کے حق میں اچھی بات کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندے کے بارے میں اپنے بندوں کی گواہی کو قبول کر لیا اور اپنے علم کو چھپا لیا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علم ان اللہ یغفر له فهو مغفور له۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس بات کا علم ہو، اس بات کا یقین ہو کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، فهو مغفور له، تو واقعی اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ عزیز طلبہ، ان روایات کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اپنے علم کو چھپا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے نفس کی شرارت کو جانتے ہیں، اس کے شریر ہونے کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا علم چھپا کر کوئی جو ہے وہ اس کے بارے میں اچھی رائے قائم کرتا ہے۔ جب لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے قائم کرتے ہیں تو ان لوگوں کی گواہی کو، گویا کہ وہ اس کے حق میں گواہی ہے لوگوں کی اچھی رائے، تو لوگوں کی گواہی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ اپنے علم کو چھپا لیتے ہیں۔ تو اس حدیث کے، اس طرح کی جو احادیث ہیں،
ان کے دو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار بھی جو ہے وہ رحمت الہیہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر ندامت کے چند آنسو بہائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھ کر تھام لیں گے، تو لہٰذا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہیں، یہ والی احادیث جو ہیں ان کے لیے ایک جو ہے وہ ان کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک امید ہے۔ اس طرح کی احادیث جو ہیں نبی علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے، تو لہٰذا جتنے بھی گناہ ہو جائیں، گناہوں سے اٹے ہوئے ہوں، لدے ہوئے ہوں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے حسن ظن اور بڑی امید رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو بندہ اس سے جس طرح کا گمان رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا جیسی امید اور بندہ جیسی امید اور گمان اس سے قائم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ بھی اسی طرح کا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا ان احادیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ بندہ اپنے رب سے حسن ظن اور بڑی امید رکھے۔ لیکن اس طرح کی روایات کو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے گناہوں اور جرائم پر جری ہونے کا بہانہ بنا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، وہ بخش دے گا، جتنے بھی گناہ کرو وہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ اس وجہ سے وہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ مایوسی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس حد تک جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گناہ ہی اتنے زیادہ ہیں، بخشش ہماری کہاں سے ہوگی۔ تو یہ احادیث جو ہیں ان کا مقصد ہے ایک تو مایوسی سے انسانیت کو نکالنا ہے کہ مایوس نہیں ہونا، جتنے بھی گناہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر چاہے وہ گناہوں کے پہاڑ ہی کیوں نہ کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی وسعت سے وہ باہر نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ ہے کہ گناہوں میں پڑھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو نا امید مت کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ حسن ظن اور بڑی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، جبکہ ان احادیث سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ویسے بھی غفور رحیم ہے، جو ہے وہ ہم بخشش کی امید رکھتے ہوئے گناہ کرتے چلے جائیں، تو لہٰذا گناہوں کے اوپر جری ہونے کا بہانہ بھی اس کو نہیں بنانا چاہیے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اگر کسی شخص کے 2 یا 3 بیٹے فوت ہو جائیں اور اس طرح اس شخص کا بیان جس کے متعلق لوگوں کی رائے اچھی ہو، جو احادیث میں جو یہ بیان ہوا ہے اس کی تفصیل پڑی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی بے اولاد ہو تو اس کے لیے حدیث میں کیا فضیلت بیان ہوئی ہے؟ نمبر 2، کسی گناہگار بندے کے متعلق لوگ اچھی رائے قائم کر لیں تو حدیث میں ایسے شخص کی فضیلت کیا بیان ہوئی ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔